ہمارے نبی نے پوچھا اللہ سب پار کیا اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے عرش پر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں پر آنا ہے؟ عرش. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. کہاں پر جانا ہے؟ عرش پر. عرش کو سمجھنا انہیں اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آج مالداروں کے آفس آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے جو بلڈر ہوتے آفس پہ جاؤ تو کارپیٹ دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے. جب یہ 2 ٹکے کے مالدار کی آفس اتنی اچھی ہے تو اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بتانا ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ ارے بولو نا, پورا مجمع بولے نا, کون تھے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل. چلو بلاوا آ گیا, کہاں پر جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی, پورا مجمع بولے گا کہاں پر جانا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا I will not go. میں نہیں آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ہوگا جبرائیل؟ لینے مجھے آئے تھے اور یہاں آ کر کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا. ایسا کیسا ہوئے بھائی؟ جیسے کوئی میرے کو یہاں پر چندن کیاری میں لاوے اور آدھا کلومیٹر باقی ہوئے بولے گا آپ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا. بڑا عجب معاملہ ہوتا. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے سب سفر کیا لیکن میں عرش پر اللہ کے آفس میں نہیں آؤں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن کیوں نہیں آؤ گے جبرائیل, کیوں نہیں آؤ گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کی قسم اتنا نور ہے, اتنا نور ہے, اتنی تجلی ہے, اتنی روشنیاں ہیں, اتنی رونقیں ہیں کہ اگر ایک پل بھی میں نے آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر ختم کر دے. اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ عرش ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا. چلو ہمارے نبی کہاں پر جا رہے ہیں؟ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں؟ یہاں علماء کے نام بیٹھے. بہت اچھی بات بتاؤ کیونکہ یہاں علماء نے فارسی پڑھی ہوگی. ہمارے زمانے میں بہت فارسی پر زور دیا جاتا تھا, ابھی نہیں دیا جاتا. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھا منظر بیان کیا ہے. یعنی شیخ سعدی نے یہ کہا ہے فارسی زبان میں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے دوست کو دوستی کیوں توڑتے ہو, آدھے راستے سے مجھے کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا دوستی نہیں توڑتا ہوں, جان بچا رہا ہوں. اگر ایک بار بھی آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. وہ میں فارسی میں پڑھوں گا, میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں؟ فارسی. کیا کہا تھا ہمارے نبی نے, کیا فرمایا تھا؟ جو در دوستی مخلصم یافتی انالم ز صحبت چرات آفتی. یہ فارسی ہے. یعنی ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل جب تم نے مجھ سے دوستی کی آدھے رستے میں مجھے الگ کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا گر یک سر موئے برتر پرم, گر یک سر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بسوزد پرم. حضرت جبرائیل نے فرمایا اگر ایک پر بھی میں نے آگے کیا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی سے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں اور کوئی جائے گا نہیں. اور اللہ نے بتایا کہ میرے نبی عرش پر آئے. بولو سبحان اللہ. وقت کم ہے, میں اب شارٹ کروں گا. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ عرش. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. نہیں پڑھیں گے آپ لوگ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. نہیں میں علماء کو نہیں پوچھا. یہ معراج کی رات کو کتنا شور مچاتے ہو اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ معراج کی آیت کون سی ہے. ہم کو گانے والے سب معلوم ہے. چلو کوئی بات نہیں, علماء پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کہاں پر آ گئے؟ بولو نا کہاں پہنچے؟ آواز ابھی بھی نہیں. کہاں پہنچے؟ آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, یہ لوگ پوچھ کر آئے ہیں کچھ ایسا ٹینشن میں تو میں نے پہلا مجمع دیکھا بھائی. ایسا تو نہیں کہ مولانا تقریر لمبی کریں گے گھر جا کے کیا جواب دوں گا. آئیے نا بیویاں, آئیے نا, کسی کے آئے آئے نا مولانا آتی آئیے. آپ بھی جتنے شعر بولنے بولتے جاؤ. معلوم نہیں کیا بیوی کا ٹینشن ہے نا مولانا آپ کو ہے.
میرے کو اور ابھی میں نے ابھی ان کو دکھا دیا ہمارے مولانا زین العابدین کا دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی ہے میں بھی دکھی ہوں، چہرہ بنا کر یہاں پر بیٹھا تھا نا، میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی میں بھی دکھی. اور یہ بیوی کا ٹینشن مولانا کتنا ہوتا معلوم ہے. کبھی کبھی بیوی ہم کو پوچھتی ہے، میرے کو لگتا ہے آپ کو بھی پوچھتی ہوگی، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. بیوی کبھی پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہو. جواب دو نا بھائی، سوچو تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی بیوی نے آپ کو پوچھا کتنا پیار کرتے ہیں، کیا جواب دو؟ بھائی بہت ہوشیار ہے، میرے جو تیسرا ملا. سیدھی بات ہے بھائی، انہوں نے جو جواب دیا وہ. اگر ہماری بیوی ہم کو پوچھے کتنا پیار کرتے ہو، کیا کہو گے؟ بہت. بیوی نے پوچھا ہوگی یا چندن پیارے کی ہوگی. اس نے پوچھا اپنے شوہر کو کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت کرتے ہیں. چائے بناتے سمجھ لے کہ یہ ڈھونگ کرتا ہے. میرے کو بتاؤ نا آپ کتنا پیار کرتے ہو. آپ بولا تو بہت 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 پیار کرتا. لیکن وہ پھر اڑی رہی، نہیں میرے کو بتاؤ نا آپ کتنا پیار کرتے ہو. I love you, I miss you. جب اتنا بولا نا تو عورت کو جلدی سمجھ میں نہیں آیا. کہنے میرے کو سیدھے سیدھے بتا دو نا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. 15 سال شادی کو ہو گئے، ایک بار تو بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. کیا والا تھا چندن کی یاری والا. اس نے کہا جتنا لیلا مجنو کا پیار اتنا تیرا اور میرا پیار تھا. لیلا نے جتنا مجنو سے کیا، مجنو نے جتنا لیلا سے کیا. وہ سمجھ گئی یہ میرے کو دھوکہ دیتا ہے، پورا دن موبائل پہ رہتا ہے، میرے کو دھوکہ دے رہا. اس نے کہا تم کو سچ بتاؤ تم میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ گیا ہے، کتنی مرتبہ پوچھے گی. اس کا دماغ گیا بہت 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 بہت. سننا، بہت 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 بہت. اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کے آ جائے. اتنا اچھا فارمولا ہے، بیوی کبھی نہیں پوچھے گی. سبحان اللہ. آپ لوگ سوچتے ہو کہ میں نے کیوں ہنسایا، توا گرم کیا، روٹی پکایا. پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. میں نے جیسے کہا نا یہ بات کو آپ کو اپنے سے گھڑی باندھ کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھوں میں اس کو رکھنا ہے. ہمارے نبی جب کہاں پہنچے، بولو کہاں پہنچے. ہمارے نبی نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس اسی پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے عرش پر کتنے سوالات. آواز نہیں آ رہی، کتنے سوالات. اس میں نبی سنیں گے، کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے انشاءاللہ. کتنے سوالات ہمارے نبی نے پوچھے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں 5 سوالات پوچھنے آیا ہوں، اللہ آپ کی پرمیشن ہے. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا مہمان بن کے آئے ہو، پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. پھر پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات پوچھے. پہلا ایک سوال کو آپ یاد رکھو گے، انگلیوں پر یاد رکھو گے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز سے بولو نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا ہے اللہ اے اللہ. ایک زمانہ گزر گیا، ہمارے نبی نے عرش پر یہ سوال پوچھا. پورا مجمع بولے گا یہ سوال زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، جنت میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی آفس میں ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا. اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا، آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا، بولو سبحان اللہ. ارے ہمارے نبی نے سوال پوچھا. اللہ ایک نبی آئے تھے، نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے عرش پر جواب دیا ہو میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دیا، وہ اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. سچ بتاؤ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا نا، وہ بادشاہ تھا نمرود، 6 مہینے تک آگ لگائی. کتنے مہینے؟ اور جلاتا اتنی اونچی آگ. اور پھر حکم ہوا وہ بادشاہ نمرود کا، ابراہیم کو آگ میں جانا ہے. حضرت ابراہیم بہت ہوئے، پوری رات ہوئے. اللہ کیا کرنا، اللہ میں تو پیغمبر ہوں نا، اللہ میں تو نبی ہوں. اللہ نے فرمایا جو نمرود کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں، جانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ وہ تو دشمن ہے، وہ کہتا ہے آگ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا تو میرا دوست ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ آگ میں جانا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا اللہ اگر تیرا حکم ہے تو میں انتظار کیوں کروں کہ وہ مجھے آگ میں ڈالے، میں خود ہی آگ میں جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ
ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ کی آواز آئی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا, میرے جنت کی یاری والوں. برابر سنیں, حضرت ابراہیم آگ میں 40 دن اور 40 رات رہے. کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات. ہم لوگ 4 منٹ رہ سکتے, 4 سیکنڈ رہ سکتے نہیں. اچھا, حضرت ابراہیم جب آگ میں تو آگ نیچے دھیرے دھیرے آئی. جب نیچے آئی تو ہر آنے جانے والے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم ایک تخت پر بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ, آگ میں, اور وہ پھل کھا رہے ہیں جس کا موسم نہیں ہے. اور جب حضرت ابراہیم آگ سے نکلے نا, پہلے خوبصورت تھے, آگ سے نکلے تو 10 گنا زیادہ خوبصورتی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو سب نے کہا مبارک مبارک, آگ میں سے باہر آ گئے, مبارک ہو مبارک ہو. حضرت ابراہیم نے کہا کو مبارک, دعا کرو واپس جانا, دعا کرو واپس. سب نے کہا آگ میں جانا ہے. کہا تمہاری نظر میں وہ آگ تھی, مجھ سے پوچھو وہ جنت کا باغ نظر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے روز صبح ہوتی شام ہوتی, میرا اللہ خود مجھے پوچھتا ابراہیم طبیعت تو ٹھیک ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اب معلوم نہیں اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. تو میرے پیاروں, اللہ تعالیٰ نے ایک انعام دے دیا. کیا انعام دے دیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عرش پر پوچھا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ پورا مجمع بولے گا اللہ نے فرمایا میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا, ساتھ میں بولیں گے میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. اتنا یاد رہے گا نا. ہمارے نبی کتنے سوالات پوچھنے والے؟ 5. دوسری کوشچن نمبر 2, کیا اللہ آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا؟ اللہ نبی آئے تھے, حضرت موسیٰ ان کو کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا بہت دیا, لیکن ایک بڑا معجزہ یہ دیا کہ میں نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. آپ سب کو شاید معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنو اسرائیل. بولو کیا نام ہے؟ بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1,00,000 کی جماعت تیار کی. کتنی؟ 1,00,000. اس میں مرد, عورتیں, بچے, بچیاں, سواریاں, کپڑے, برتن. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے راتوں رات ہم کو یہ پورا علاقہ چھوڑ کے جانا ہے. کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000. ظاہری بات ہے 1,00,000 ایک گلی میں تھوڑی آئے. تو حضرت موسیٰ آگے آگے, کچھ لوگ یہ گلی میں, کچھ لوگ وہ گلی میں, کچھ لوگ وہ گلی میں. لیکن ایک میدان ایسا آیا جس میں حضرت موسیٰ آگے اور پوری قوم بنی اسرائیل پیچھے. اور انہوں نے کہا بھی موسیٰ آگے فرعون کی پولیس کھڑی ہے, ایسی خبر ملی آگے فرعون کی پولیس کھڑی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا آگے بڑھنا ہمارا کام ہے, اندھا بنانا وہ اللہ کا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولے گا لے کر چلے. کتنوں کو لے کر چلے؟ 1,00,000. ایک جگہ ایسی آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر پیچھے آ رہے, سامنے سمندر آ گیا. ارے بولو سامنے دریا, تھپڑے مارتا ہوا سمندر. اس سب نے کہا پیغمبر موسیٰ کہاں لے کر, اب کیا سوئمنگ کریں؟ ارے بھائی تیریں گے, ہمارے ساتھ بچے بچیاں ہیں, بیوی ہے, ہمارا سونا چاندی ہے, زیورات ہے, ہمارے ساتھ جانور ہے, کیا کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر مبارک پر ہاتھ رکھا, کہا راستہ بھٹک گیا, ہم کو واپس یو ٹرن لینا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ یو ٹرن. اب کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یو ٹرن کر کے نکل جائے. 1,00,000 کا یو ٹرن لینا. ابھی تو یو ٹرن لینے جا رہے کہ پیچھے سے غبار اڑ رہا ہے اور خبر ملتی ہے کہ فرعون اپنے فوج کے ساتھ آ رہا ہے. اور فرعون وہاں سے کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, موٹی موٹی کر دوں گا, میری پرمیشن کے بغیر تم لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے. اب بتاؤ یہ 1,00,000 کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو کیا آگے جاؤ تو سمندر موت, پیچھے جاؤ تو دونوں طرف موت. تو 1,00,000 نے حضرت موسیٰ کو کہاں لے کر آئے؟ اچھا خاصا ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے, کیا ضرورت تھی لانے کی. یہاں آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے, اللہ کیا کرو, وہ پیچھے آ رہا ہے, فرعون آ رہا ہے, پورے لشکر کو لے کے آ رہا ہے, اللہ سامنے دریا ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. ہاتھ میں موسیٰ نے فرمایا عصا, جس کو ڈنڈا کہتے, ڈنڈا, لکڑی, ڈنڈا ہے.
اللہ نے فرمایا مارو نہ سمندر پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت نازک وقت ہے, اگر میں یہ ڈنڈا سمندر پر ماروں گا تو ٹھک کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا اور کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ عصا, یہ لکڑا, یہ ڈنڈا سمندر پر مارنا تمہارا کام ہوگا, سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب. اور آپ نے دیوار دیکھی ہوگی, کوئی ماربل کی بناتا ہے, کوئی اینٹوں کی بناتا ہے, کوئی پتھر کی بناتا ہے, کوئی سیمنٹ کی بناتا ہے. اللہ نے وہ سمندر میں پانی کو دیوار بنا دیا. یہاں پانی کھڑا ہو گیا, وہاں پانی کھڑا ہو گیا, وہاں پانی کھڑا ہو گیا, بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے پانی کی دیوار تھی, میں 1,00,000 کے ساتھ. حضرت موسیٰ فرماتے میں یہ کنارے سے وہ کنارے, جانوروں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم نے پار ہو گیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو کیا بنا دیا؟ ارے بولو نا, سمندر میں کیا بنا دیا؟ راستے بنا دیے. اسی کو اللہ نے پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے, ڈنڈا ہے, وہ مار دو نا سمندر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں بولو کیا بنائے؟ اتنا انعام ہو گیا. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے باغ بنایا, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ. ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کوئسچن نمبر 3. اللہ ایک اور نبی گزرے, حضرت داؤد. اللہ آپ نے ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اچھا میرے داؤد کے بارے میں باتیں کر رہے ہو, ارے میں نے حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب دی جس کا نام تھا زبور, اور یہ طاقت دی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. جب وہ پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا. جب وہ پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اللہ نے فرمایا ایک انعام تو یہ دیا, اور دوسرا انعام میں نے حضرت داؤد کو کیا دیا؟ بڑے سے بڑا لوہا, لوہا پورا کنٹینر ہو لوہا کا. حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ 5 انگلیوں میں, پنجے میں اللہ نے وہ طاقت دی. وہ لوہے کو جا کے یوں کرتے تو پورے لوہے کی سلیٹیں ان کے ہاتھ میں موم بن جائے. بڑا لمبا چوڑا کاروبار کرتے تھے لوہے کا, کیونکہ کوئی مشین کی ضرورت نہیں, ہاتھ رکھا اور اللہ نے لوہے کو پگھلا دیا. بولو سبحان اللہ. اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر داؤد, ہم نے آسمان سے تمہیں کتاب دی ہے, تم پڑھتے جاؤ گے, بہنے والا پانی تھمتا جائے گا, اڑنے والا پرندہ رکتا جائے گا, پہاڑ بھی گنگناتے رہیں گے. لیکن سب سے بڑا انعام اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ پورا مجمع بولے گا. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے اللہ نے لوہے کو. کتنے پیغمبر ہو گئے؟ سوالات کتنے ہو گئے؟ 3 کا سوال بہت پیارا سوال. اللہ ایک اور پیغمبر ہے, اور صحیح نے سنا کیاری والے چندن کیاری, چندن کچھ خوشبو ہے میرے کو بولے. میری بیوی پوچھے گی چندن کیاری میں گئے تو کیا لے کر ہے, کیا جواب دوں گا؟ ہے یا لکڑی ملتی ہے خوشبو ہے؟ کوئی بات نہیں. لیکن یہ چوتھا سوال بہت اہم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آپ نے حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ بولو سبحان اللہ. اور آپ سب کو معلوم ہوگا اللہ نے حضرت سلیمان کو جہاں نبی بنائے وہی اللہ نے آپ کو بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان کو وہ بادشاہ ملی جو کسی کو نہیں ملی. بولو جو کسی کو.
زمین آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے بولو گے سبحان اللہ نہیں بولو گے سبحان اللہ میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں بولو نا سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر حکومت کی بولو سبحان اللہ جناتوں پر حکومت کی بولو سبحان اللہ ارے جنگل میں رہنے والے درندوں پر حکومت کی بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان نے اڑنے والے پرندوں پر حکومت کی بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان نے چلنے والے چرندوں پر حکومت کی بولو سبحان اللہ حضرت سلیمان نے دریا کی مخلوق پر حکومت کی بولو سبحان اللہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑے مکوڑوں پر بھی حکومت کی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری احمد علی صاحب قاری احمد علی صاحب بھی بولو نہیں بولو اب جب میں پوائنٹ پر آؤں گا نا تب بولنا ہوگا بولیں گے نہیں انشاءاللہ حضرت سلیمان آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کتنی بھی اچھی کار ہو بی ایم ڈبلیو ہوئے مرسیڈیز ہوئے آڈی ہوئے کوئی بھی اچھی کار لو حضرت سلیمان کی کار کا کوئی مقابلہ حضرت سلیمان کے پاس ایک کار تھا اس میں ایسا ہی وہ بیٹھتے تھے بیٹھ گئے ہاں اسٹیئرنگ تھا اس میں نہیں گیئر باکس بولو پیٹرول ڈیزل معلوم ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی اور دو فرشتے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی سلیمان کہاں جانا کہاں ہے آپ کو حضرت سلیمان فرماتے تھے کہاں جانا ہے میں مشرق میں ہوں مجھے مغرب میں جانا ہے آسان الفاظ میں کہو کہ یہاں چندن کیانی میں ہوں اور امریکہ جانا ہے جہاں 3 لاکھ کا فرق ہوتا تو دونوں فرشتے کیا کہتے آپ تو بیٹھے ہو نا تخت پر بیٹھے ہو آپ سو جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر سوتے اتنے میں دونوں فرشتے کہتے اٹھو حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا کہتے آ گیا مشرق سے مغرب حضرت سلیمان کہتے مشرق سے مغرب رات دن کا فرق میں اتنا جلدی آیا فرشتے کہتے ہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا اس کو غلام بنایا ہے ہوا جس کو قرآن کریم میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان میں نے سب حکومت دی یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ کو حکومت دی بولو سبحان اللہ سلیمان انسانوں پر بھی حکومت دی اور کس پر میں نے کہا جنات بولو آپ کے چندن کیانی میں جنت ہے جی ہے آپ نے دیکھا یا آپ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا کیا نام آپ کا مولانا جنید مجھے کسی نے کہا تھا کہا میرے پاس اتنا لمبا چوڑا مجمع کا کو آتا میں نے کہا آگے انسان ہوتے پیچھے جنات ہوتے بیان کے بیچ میں اٹھ کے نہیں جانا پکڑ لے گا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں آپ لوگ بھی اٹھ کے جانا اچھا لگے تو بھی سنو نہیں اچھا لگے تو بھی جنات کا ڈر لگتا ہے ہمارے یہاں گجرات کے جنات کو ماموں بولتے میں تو بمبئی کا جیسے میں نے کہا مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم بمبئی کے میں بھی بمبئی کا اور جب میں گجرات آیا اور جب پڑھنے پڑھانے کا کام شروع ہوا ایک مرتبہ ایک میرے پاس آیا مجھے کہتا مولانا ذرا گھر میں آنا ہے او ماموں کو نکالنا ہے کو نکالتا ہے ماموں کو بھائی اگر سلیمان کھانے کی دعوت رکھی ہے تو میرے کو بھی دے دے وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ سوچتے تھے کہاں کہیں دعوت مل جائے گی تو کہا نہیں اس کو نکالنا ہے میرے کو کیوں نکالنا کیوں ہے مجھے کہتا ہوں مولانا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں ماموں کو نکالنا تو مجھے کہتا ہے وہ جنہ میں نے کہا وہ ماموں نے تو بھاگ جا میرے کو کہے کو بیچ میں ڈال دیا یہاں بھی ہمارے شہر میں جنہ سے کرتے یہاں کا کوئی جوان ہے نا جوان ہاں یہاں باہر دیکھو کیا ہوشیاری مارے گا جیسے وہ مولانا نے فرمایا نا بائک پر بیٹھے گا ایسا لگے گا وہ خان جو ہے نا سلمان خان وہ نکلی ہے اصلی تو چندن کی میں پیدا ہوتا ہے ایسی ٹائم میں لیکن اسی کو پوچھو 2 بجے ذرا قبرستان میں جانا ہے یہاں کہ سب لوگوں کے بیچ میں ہاں دھیرے سے آگے کہیں نہیں کیوں تو کہ وہ ہے نا وہ معلوم ہے آپ کو ایک بیان میں آیا سگریٹ پینے کا شوق اب بیان میں سگریٹ کہاں پیے گا کہاں
पिएगा कहाँ? तो वो यहाँ स्टेज पर आया, स्टेज पर देखा कारी मदनी का बयान और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना जुनैद और ये सब उलमा बैठे हुए। उसने कहा यहाँ सिगरेट नहीं पीने का, उलमा के सामने नहीं पीने का। वो फिर जनता के पीछे गया, लेकिन वहाँ भी देखा बहुत पब्लिक है, यहाँ भी सिगरेट नहीं पीने का। और आगे गया, वहाँ मस्तूरात जमा थी, वहाँ भी सिगरेट नहीं पीने का। उसके दिमाग में ख्याल आया रात का 1 बजा है, सबसे अच्छा कब्रिस्तान में जाके पी लेगा। गया कब्रिस्तान, क्या पी के गया? सिगरेट। बिल्कुल कब्रिस्तान के बीचों बीच गया और लाइटर वाइटर लिया, बोलो सिगरेट जलाया, दम मारा, बोलो सुभान अल्लाह। देखो बोल भी रहे हैं, दम मारा। और वहाँ पीछे खड़ा था कौन? मामू मामू आप लोगों का भी मामू है? वो जिन्नत खड़ा था पीछे। अब इसे जैसे एकदम मारा ना, वो जिन्नत ने पीछे से कहा कौन क्या कर रहा है? जिन्नत की तो हाइट बहुत लंबी हो गई। उसे यूं करके देखा, समझ गया पाँव इतने लंबे, हाथ इतने लंबे, चेहरा इतना ऊंचा, पूरा मुड़ के भी ये देखा। इतना से देख के समझ गया कि ये मामला टेढ़ा हुआ। उसे सिगरेट को लेके यूं फेंका, अपने पाँव के नीचे दबाया और एक छोटी कब्र थी वहां खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जिन्नत ने कहा क्या कर रहे हो? घबराया हो? क्या पढ़ रहा हूँ? तो जिन्नत ने कहा किस पर क्या पढ़ रहा है? उस पर मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नत ने पीछे से कहा नालायक कमबख्त, वो तो छोटे बच्चे की कब्र है। तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में ही मर गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कारी अहमद अली साहब फराही। अभी हंस लो जितना तवा गरम हो रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोलो किस पर हुकूमत की? अब पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा। पहला सवाल, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। हजरत दाऊद के हाथ में मैंने लोहे को बना दिया।